بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہر خواہش پوری کرنے کے لیے سورہ قریش کا یہ وظیفہ، ہر حاجت، ہر خواہش پوری کرنے کے لیے سورہ قریش کا یہ عمل، سورہ قریش کے اعمال مختلف ویڈیوز کے اندر بتائے گئے، جس میں ہم نے زیادہ فوکس جو کیا وہ یہ کیا کہ سورہ قریش جو ہے وہ رزق کے معاملات میں بہت زبردست اس کا جو ہے وہ اثر ہے۔ ان کے وظائف جو رزق کے اضافے کے لیے بنائے گئے تو اس کے اندر بہت زبردست اس کا رزلٹ جو ہے وہ دیکھا گیا۔ اس طرح سے جو میں آج آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، سورہ قریش کو پڑھنا، اگر آپ اس طریقے سے اس پر عمل کر لیتے ہیں جو میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو آپ کی ہر خواہش، چاہے وہ ذاتی گھر کی ہو، چاہے وہ گاڑی کی ہو، چاہے وہ اچھی نوکری کی ہو، چاہے وہ اچھے رشتے کی ہو بچے بچیوں کے لیے، وہ سب کی سب خواہشات آپ کی اس ایک عمل سے وہ پوری ہو سکتی ہیں اگر آپ سورہ قریش کو اس طریقے سے جو میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس طرح سے اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کی جو ہے وہ خواہشات یا وہ رکے ہوئے کام یا وہ اٹکے ہوئے کام وہ پورے ہو جائیں گے۔ سورہ قریش کو میں نے ایک دفعہ پہلے عرض کیا تھا کہ جب رزق کے معاملے کے اندر، اور بلکہ ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی، ایک دوست مجھ سے اس پہ سوال بھی کر رہے تھے کہ جناب آپ نے شاہ صاحب ایک ویڈیو بنائی تھی کہ سورہ قریش پڑھنے سے انسان کا وزن بھی کم ہوتا ہے۔ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے یہ صحیح بات ہے، اس کا ایکسپیرینس کرنا ہے جو لوگ اگر کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بار پھر میں دہرا دیتا ہوں اس ویڈیو کے حوالے سے، شاید ان لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے جنہوں نے نہیں سنا۔ اگر کوئی بہت زیادہ اوور ویٹ ہے اور بہت زیادہ وزن اس نے گین کر لیا ہے تو وہ اگر ہر کھانے کے بعد 3 بار سورہ قریش پڑھنا شروع کر دے تو اس کے اس برکت سے وہ اس کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب اس کے پیچھے لاجک پتہ ہے کیا ہے؟ سورہ قریش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اگر اس کو پڑھ کر کوئی زہر بھی کسی کو کھلا دیا جائے نا، اس نے سورہ قریش پڑھ لی تو وہ زہر اس پہ اثر نہیں کرتا۔ جب ہم موٹاپے کی طرف جاتے ہیں اور بہت زیادہ پھولتے ہیں تو وہ ہم ایسی خوراکیں کھا رہے ہوتے ہیں جن کا یہ ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے باڈی کے مختلف چیزوں کو جو ہے جا کے وہ ہارمونز کو ڈسٹرب کر کے اور ہمیں موٹاپے کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب آپ سورہ قریش پڑھ لیں گے تو اللہ کے حکم سے اس کے وہ جو فاسد اور غلط قسم کے ایفیکٹس ہوں گے اس خوراک کے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ آپ کے جسم کو لگے گی، ہضم ہو جائے گی اور وہ آپ بالکل ہلکے پھلکے اور سموتھ رہیں گے۔ جس طرح وہ کہا جاتا تھا نا کہ اگر روٹی کھاتے ہوئے اب ہر لقمے پر یا واجدو کر دیں تو وہ لقمہ جو ہے وہ آپ کے لیے شفا بن جاتا ہے، وہ اس کا بھاری پن نہیں ہوتا۔ یہ رمضان میں یہ چیزیں ہم ڈسکس کرتے رہے۔ تو خیر یہ اس کا ایک پہلو تھا۔ اب آ جاتے ہیں اپنے اس مقصد پر جس کے لیے میں آج یہ ویڈیو بنایا تھا، کہ اگر کوئی خواہش آپ کے دل میں ہے اور کوئی ایسا کام ہے جو آپ رکا ہوا ہے اور اس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں تو سورہ قریش کو آپ سونے سے پہلے رات کو باوضو ہو کر اور سورہ قریش کو آپ اول آخر درود شریف آپ ظاہر ہے پڑھنا ہی آپ نے، تاک اس میں رکھ لیں آپ 3 بار، 5 بار، 7 بار، 11 بار، 21 بار، جو آپ مناسب اس وقت کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہی ترتیب رکھیے گا۔ یہ نہیں کہ ایک دن 3 بار پڑھ لیا، دوسری رات کو 7 بار پڑھ لیا، تیسری رات کو 11 بار پڑھ لیا۔ ایک ترتیب رکھیں جو بھی رکھنی ہے آپ کو، اور اس کے بعد آپ نے رات کو اول آخر درود شریف طاق تعداد میں پڑھنے کے بعد آپ نے 101 بار سورہ قریش کی تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور سورہ قریش کی 101 بار تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اس کا جو ثواب ہے اس تلاوت کا، وہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ مبارک کرنا ہے، اور سرکار کے وسیلے سے آپ نے تمام انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت، جتنے بھی جو ہے وہ مسلمان مومنین مومنات مرد عورتیں اس دنیا سے گئے ہیں، سب کو اس کا ثواب جو ہے وہ آپ ہدیہ کریں گے۔ اور ہدیہ کرنے کے بعد آپ اپنے مقصد کے لیے یا اپنی ضرورت کے لیے، جو بھی آپ کو پریشانی ہے اس کے لیے آپ دعا کریں گے اللہ پاک سے کہ یا رب العالمین
آپ جو ہے وہ میرے اس مسئلے کو جلد از جلد حل فرما دیجئے۔ اب یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا سورہ قریش کو پڑھ کر اس کا جو تلاوت کا ثواب جب آپ ہدیہ کرتے ہیں ان نیک ہستیوں کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یار آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی آپ کسی شخص کو اگر کوئی تحفہ دیں تو اس کا جواب تحفے سے ہی آتا ہے نا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ یہ جو ہستیاں ہم سے ابھی پردہ فرما گئی ہیں، جو ہمارا ایمان ہے ایز اے مسلمان کہ وہ جو ہے موجود ہیں اور وہ ہماری بات کو سنتے بھی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلام کا درود سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر جب آپ یہ تحفہ ان کو ہدیہ کریں گے تلاوت کر کے، تو مجھے اپنے رب سے بڑا سچا اور پکا گمان اور میرا عقیدہ ہے کہ آپ کو ادھر سے بھی آمین ہی ملے گی، اور جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے وہ آپ کی اس دعا کے ساتھ آمین ہو جائے گی، اور وہ بھی آپ کے لیے دعا کر دیں گے کہ اس میرے بندے کی، یہ جو میرا امتی ہے، اس میرے گناہ گار امتی کی یا رب العالمین یہ خواہش پوری فرما، اس نے مجھے یہ تحفتاً جو ہے اس کلام کا ثواب جو ہے ہدیہ کیا ہے۔ تو میرے دوست بات صرف اتنی ہے کہ ہم بے وسیلے لوگ نہیں ہیں، ہم نے وسیلوں کے ساتھ چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اپنے ایک سلسلوں کے ساتھ اور اپنے وسیلوں کے ساتھ اس دنیا میں بھی ہمیں یہ وسیلے کام آنے ہیں اور آخرت میں بھی ہمیں یہ وسیلے کام آنے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جو عمل پہ ناز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اپنے عمل پہ اور اپنی عبادتوں پہ ناز اور گمان کرتے ہیں کہ جناب ہمارا عمل اتنا ہے یا ہماری عبادت اتنی ہے جو ہمیں کہاں سے کہاں لے جائے گی، اور پھر آپ نے ابلیس کا حشر تو دیکھ لیا ہے کہ تاریخ میں اس سے زیادہ عبادت گزار کوئی شخص، کوئی جن یا کوئی فرشتہ اس سے نہیں تھا۔ تو جتنا سب سے زیادہ عبادت گزار یہ تھا، فرشتوں کا سردار تھا، حالانکہ جن تھا۔ تو جب اس نے وہ اپنی اس عبادت پر گھمنڈ کیا اور غرور کیا اور کہا کہ میں اس خاک کے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کروں، تو پھر اس ابلیس کا حشر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ مردود لعین ہو گیا اور اس کو دھتکار دیا گیا، اس کو جنت سے نکال دیا گیا، اور قیامت کے دن اس کے ساتھ جو ہونا ہے اس کو تو ابھی مہلت دی گئی ہے کہ قیامت تک کے لیے کہ وہ انسان کو بھٹکانے کا اس نے جو ایک ٹاسک اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، تو وہ اللہ نے اس کو دیا موقع کہ تم کوشش کر لو میرے بندوں کو بھٹکانے کی۔ جو میرے بندے ہوں گے وہ راہ ہدایت پر، صراط مستقیم پر قائم رہیں گے، اور جو بھٹک جائیں گے ان کا انجام بھی میں تمہارے ساتھ ہی کروں گا۔ اور اس حساب سے میں نے یہ عرض کیا کہ اپنے عمل پہ یا اپنے نیکیوں پہ وہ غرور انسان کو جچتا نہیں ہے۔ ہم تو عاجز لوگ ہیں، وہ سونا رب جب بخشے گا نا تو یا تو کسی وسیلے سے بخش دے گا یا کسی ایک چھوٹی سی نیکی کے بدلے بھی بخشش ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے اللہ کی رحمتیں اس سے مانگیے کہ یا رب العالمین بخشنا تو بے حساب بخش دینا، اور وسیلے جو ہیں اس دنیا میں بھی ہم تو مانگتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بھی مانگتے ہیں، یا اللہ اپنے نبی کے صدقے دے دے، یا اللہ اپنے نبی کی آل کے صدقے دے دے، یا اللہ اپنے نبی کے اصحاب کے صدقے دے دے، یا اللہ اپنے نیک بندوں کے، اپنے ولیوں کے صدقے دے دے۔ اور اس طرح سے ہم وسیلوں سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ وہ دعائیں رد نہیں کرتا میرے دوستو۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ مجھے کبھی گمان ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین الہی آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایسی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔